السلام علیکم دوستوں، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے ماما جی بہت محنتی آدمی تھے، ہمہ وقت اپنے کام سے کام رکھتے، تھوڑے سرمایے سے بزنس شروع کیا، کام کے دھنی تھے، ساری زندگی محنت کی اور برسوں کی ریاضت کے بعد بڑے تاجر بن گئے۔ یوں دھن دولت ان کے گھر کی باندھی بن گئی۔ ماما جی کو نمائشی زندگی سے تعلق نہ تھا، سیر و تفریحی کی جانب بھی دھیان نہ تھا، ہاں جائیداد بنانے کا شوق ضرور تھا۔ نمود و نمائش اختیار کرنے کی بجائے جو روپیہ جوڑا اسے پلاٹ، مکانات اور دکانیں خریدنے میں کھپا دیا۔ وہ دور دراز علاقوں میں سستے پلاٹ اور پرانی کوٹھیاں خرید لیتے تھے جو چند برسوں بعد مہنگی ہو کر لاکھوں کا منافع دیتی تھیں۔ خدا جانے میرے ماموں کو اس شوق سے کیا تسکین ملتی تھی۔ حالانکہ اولاد میں ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام ارمغان تھا۔ وہ نیک اتوار اور خوبصورت تھا۔ بیٹیاں اللہ نے دی نہ تھیں کہ جہیز کا تفکر ہوتا۔ جب ارمغان جوان ہوا تو سب کی نظریں اس پر لگ گئیں۔ رشتہ داروں میں ہر ایک اپنی بیٹی کا رشتہ ارمغان کو دینا چاہتا تھا۔ ماں باپ بھی اسی آرزو میں جی رہے تھے کہ بیٹے کے سر پر سیرا باندھیں۔ بچپن میں ممانی کا خیال تھا کہ اس کی شادی میری بہن سے کریں گی، لیکن جب دولت چھپر پھاڑ کر برسنے لگی تو ان کی نیت بدل گئی اور ان کو میری آپی سے رشتہ بے جوڑ لگنے لگا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میری والدہ کو باور کرا دیا کہ وہ بیٹے کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کریں گی، لہٰذا آپ لوگ آس میں نہ رہیں۔ ارمغان سیدھا سادہ بس اللہ لوگ تھا۔ اس لڑکے نے کبھی نہ سوچا کہ خود ہی کسی لڑکی کو پسند کر لوں۔ وہ تو کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی شرماتا تھا۔ اس کی ماں نے بہو پسند کرنے کی مہم شروع کر دی۔ بالآخر ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام مہجبیں تھا۔ ممانی ہر ایک سے یہی کہتی تھیں کہ میں نے ارمغان کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے وہ چندے آفتاب ہے۔ جوڑی کو چندے آفتاب و چندے ماہتاب ہی ہونا چاہیے۔ مہجبیں اپنے نام کی طرح سچ مچ چاند کا ٹکڑا تھی، مگر یہ چاند بے داغ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی کسی کی صورت آنکھوں میں بسا چکی تھی اور اس کے دل پر محبت کا داغ ثبت ہو چکا تھا۔ اس کو اپنا رشتہ ارمغان سے طے ہونے پر بہت دکھ ہوا۔ اس طرح وہ اپنے محبوب سے بچھڑ جاتی۔ اس نے ساحر کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، گرچہ گریجویشن کے بعد کالج کو خیر باد کہہ دیا تھا، مگر اس کے بعد بھی آپس میں روابط رکھے ہوئے تھے اور باقاعدگی سے ملتے رہتے تھے۔ مہجبیں کے والدین آزاد خیال تھے، ان کو پرواہ نہ تھی کہ ان کی بیٹی سہیلی کے گھر کا کہہ کر کہاں جاتی ہے اور کتنی دیر میں واپس آتی ہے۔ بہرحال منگنی ہو گئی۔ ماموں ممانی بہت خوش تھے تو ارمغان بھی بہت خوش تھا کہ لڑکی کے حسن نے سحر کا کام کیا تھا۔ یہ کسے خبر تھی کہ وہ تو پہلے سے ہی عشق کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجبور لڑکی ہے۔ وہ FA تک میرے ساتھ پڑھ چکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی تھی، لہٰذا میں اس کو جانتی تھی، اور میں ہی کیا کلاس کی سب لڑکیاں جانتی تھیں کہ وہ جب کوئی خیال دماغ میں بٹھا لیتی تو پھر اس کو نکالنا محال ہوتا تھا۔ اس لیے سب اس کو جنونی لڑکی کہا کرتی تھی۔ اور یہاں تو سوال دل کا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی وہ بھی ارمغان سے شادی پر راضی نہ ہوگی، کیونکہ وہ ساحر سے وعدے کر چکی ہے۔ اس کے والدین دولت مند تھے، ان کو اپنی دولت و حیثیت کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا کہ ارمغان کا رشتہ بہت اچھا ہے، کیونکہ لڑکا نیک اتوار اور خوبصورت ہے اور سونے پر سہاگا والدین کی دولت کا اکلوتا وارث ہے، لہٰذا ہمارا کہا مان لو اور اس رشتے سے انکار مت کرو۔ والدین کے دباؤ سے بے حد پریشان تھی، کیونکہ ساحر ایک اوسط گھرانے سے تھا جہاں زندگی سفید پوشی کے کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ گھر ہزاروں خواہشات کا گلا گھونٹ کر جینا پڑتا تھا۔ دوست ہونے کے ناطے مہجبیں نے اپنی پریشانی مجھ سے بیان کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمغان کا رشتہ بچپن میں کبھی میری آپا سے طے ہوا تھا۔ بہرحال وہ مجھ پر اعتماد کرتی تھی، تبھی کہا، شازیہ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اپنے والد سے مقابلہ نہیں کر سکتی، تو کیا میں ساحر کے ساتھ بھاگ جاؤں؟ ایسا مت کرنا، میں نے اس کو سمجھایا۔ والدین کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ جانے پر جانتی ہو ان کو کس قدر صدمہ ہوگا۔ انہوں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں، کیا یہ صلہ دوگی تم ان کے پیار کا؟ جبکہ ساحر کے خاندان کے بارے تم جانتی بھی نہیں ہو، اس کا گھر دیکھا ہے اور نہ اس کی فیملی سے ملی ہو۔ یہ تو آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تم ساحر سے ملتی ہو نا؟ ہاں، میں تو اسے ایک ایک لمحے کی رپورٹ دیتی ہوں، ہم مسلسل رابطے میں ہیں۔
کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ تمہارا رشتہ ارمغان سے ہو رہا ہے؟ ہاں بتایا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ خاموش رہا، وہ کچھ نہیں کہتا ہے۔ اس بات پر میں چونک گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہو؟ دل کی لگی کب کسی کو چین سے بیٹھنے دیتی ہے؟ پھر اتنی بڑی بات سن کر ساحر چپ کیوں ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ گھر میں جو بات ہوتی یا والدین شادی کے بارے جو مشورے کرتے، وہ ایک ایک حرف اپنے چاہنے والے کے گوش گزار کر دیتی تھی، اور یہ شخص ایک لفظ نہیں کہتا۔ حالانکہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو دماغ کے چراغ گل اور آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ نو عمر لڑکیاں سچے جذبوں کے ساتھ کسی نوجوان پر بھروسہ کر لیتی ہیں، دوسرے معنوں میں اس کے ساتھ عشق اور وفا کا رشتہ نبھا رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کا محبوب کس لائق ہے، کس کماش کا ہے۔ یوں وہ نادانی میں لٹ جاتی ہیں یا والدین کی ناموس کو خاک میں ملا کر کسی کوٹھے کی زینت بن جاتی ہیں یا قتل ہو جاتی ہیں، برے عناصر کے چنگل میں پھنستی ہیں یا غلط لوگوں سے بلیک میل ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کو مشورہ دیا کہ مہجبیں، جتنی پریشانی تمہیں ہے ویسی ہی ساحر کو بھی ہونی چاہیے تھی، مگر وہ چپ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہا۔ تم ایسا کرو، اسے کہو کہ وہ تمہارا ساتھ دے تاکہ تم ارمغان کی بجائے اس کے ساتھ شادی کر پاؤ۔ کیسا ساتھ؟ وہ پوچھنے لگی۔ یہ تم اس سے پوچھ لینا کہ وہ کس طرح تمہارا ساتھ دے سکتا ہے، پھر جو وہ کہے اس پر عمل کر لینا۔ اگر اس نے گھر سے بھاگ چلنے کو کہا تب؟ جبیں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ ارے بھائی پہلے اس سے بات تو کرو، جب وہ کہے کہ بھاگ چلتے ہیں تب مجھے بتانا، پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں اس سے ساتھ دینے کا کہتی ہوں، تم کو کہنا ہی پڑے گا، نہیں کہوں گی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ راہ فرار نہ پا کر اس نے ساحر سے کہا، ڈیڈی کسی صورت میری شادی کسی اور سے کرنے پر راضی نہیں ہوں گے، ان کا تو بس یہی فیصلہ ہے کہ ارمغان کو ہی داماد بنانا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم ساتھ دو تو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، ہم گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یہی وقت ہے۔ مہجبیں اس کو بتا چکی تھی کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ تبھی ساحر نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ فی الحال وہ والدین کا کہنا مان لے۔ وہ بولا، تم ارمغان سے شادی کر لو لیکن مجھ سے رابطہ مت توڑنا، اس طرح ہم ملنے کی کوئی صورت نکال لیں گے۔ یہ جواب سن کر مہجبیں اور پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ ساحر کو یہ پتہ نہیں ہے کیا کہ شادی شدہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے ملنا ملانا یا رابطہ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی اس نے کتنے آرام سے یہ بات کہہ دی، ایک بار بھی نہیں کہا کہ شادی سے انکار کر دو یا میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ مہجبیں کے والدین روشن خیال تھے، ممکن تھا کہ اس کے آنسو ان کا دل موم کر ہی لیتے، لیکن ایسا تبھی ممکن تھا جب ساحر ایک بار رشتہ مانگنے کی حامی تو بھرتا۔ جبیں نے مجھے بتایا کہ ساحر نے تو ٹھنڈے ٹھنڈے یہ جواب دیا ہے، اب کیا کروں؟ مجھے اندازہ تھا کہ ساحر ایک لالچی نوجوان ہے، جبکہ مہجبیں اپنے جذبے میں سچی اور کھری ہے، مگر کچی عمر میں تجربہ نہیں ہوتا۔ اس جیسی لڑکیاں نہیں جانتی کہ زمانہ کیا ہے، دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، اور جس کو ہم دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں وہ کیسا ہے۔ مہجبیں والدین کی لاڈلی بھولی بالی بیٹی تھی، وہ یہ کیسے اندازہ کر سکتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس جیسی لڑکیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ مستقبل میں پیش آنے والی سنگینیوں کا احساس ہوتا ہے، بس عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے۔ تبھی یہ لڑکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر والدین یاد آتے ہیں جو سچا پیار کرتے ہیں، ہر دکھ اور غم سے بچاتے ہیں، لیکن پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پانی سر سے گزر جائے تو پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ساحر نے اوپر نرم مزاجی کا خول چڑھایا ہوا تھا، مگر وہ اندر سے صفاق دل تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ جبیں کا ذہن اس کی گرفت میں ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جب چاہے گا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ وہ خوش شکل مگر چالاک تھا۔ 2 سال تو وہ میرا بھی کلاس فیلو رہا تھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا، اس کا اصل روپ کچھ اور تھا، لیکن جب کسی سے ملتا تو بناوٹی اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا۔ میں نے 1-2 بار مہجبیں کو سمجھایا، مگر وہ ساحر کے سحر میں گلے گلے ڈوبی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے سیکنڈ ایئر کے آخری دنوں میں اس سے کنارہ کر لیا تھا، جب بات کرتی طوطے کی طرح ساحر کی رٹ لگائی رکھتی تھی۔ میں اس کو جنونی لڑکی کہا کرتی تھی۔
साहिर भी उसकी इस कमज़ोरी से वाकिफ़ था। जब उसने महजबी से कहा कि तुम अरमगान से शादी कर लो, तो जबी को ढारिस हो गई कि बाद में कोई हल निकाल कर वो उसे अपना लेगा। यूँ उस लड़की ने महबूब का कहा मानकर अरमगान से शादी कर ली। साहिर ने चूंकि उससे वादा ले लिया था कि शादी के बाद वो उससे राब्ता बरकरार रखेगी, तभी जब उसका शौहर घर से बाहर जाता वो फ़ोन पर साहिर से बातें करती और उससे हिदायत लेती। साहिर उसको समझाता कि तुम अपने शौहर के साथ अच्छी तरह रहो, उसके प्यार का जवाब प्यार से दो, उसको बिल्कुल शक ना हो कि तुम्हारी नीयत कुछ और करने की है, क्योंकि तुमको उसका एतमाद जीतना है। जब तक उसका एतमाद ना जीतोगी हम अपना मकसद ना पा सकेंगे। महजबी को क्या खबर थी कि खोट तो साहिर की नीयत में है। अगर वो उसका घर बसाए रखने या उसके माँ बाप की इज्जत की खातिर ऐसी हिदायत उसे करता तो बिलाशुबा वो एक अजीम और फरिश्ता सिफ्त इंसान होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना था। उधर बेचारा अरमगान जो महजबी को पाकर बहुत खुश था, अपनी बीवी को टूट कर चाहने लगा था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था। मामू और ममानी उस पर सदकेवारी होते। मुद्दत बाद उस घर में खुशी आई थी, वो सबकी चहेती थी। कुछ दिनों तक रिश्तेदारों की चहल पहल रही और मुबारक सलामत का सिलसिला चलता रहा। दावतें होती रहीं। फिर जब यह हंगामा ज़रा सर्द हुआ तो महजबी ने साहिर से पूछा, अब मुझे क्या करना है? इन लोगों ने तो मुझसे बहुत ज़्यादा दिल लगा लिया है। यहाँ नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है और मैं इस ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हूँ। हम कैसे एक हो सकेंगे? जितना वक्त गुजरता जाएगा उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। आखिर तुमने सोचा क्या है? सोचा ये है कि तुम अरमगान को रास्ते से हटाओगी और हम फिर एक हो जाएंगे। इससे पहले तुम प्यार प्यार में अरमगान की जायदाद और बैंक बैलेंस अपने नाम करवाती रहो। तुम्हारे ससुर दिल के मरीज हैं, अब बीमार भी रहने लगे हैं। उन्होंने कारोबार बेटे को सौंप दिया है। मैं इसीलिए मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हूँ। जो लोग मनफी सोच रखते हैं, लंबी मनसूबाबंदी करते हैं, वो बड़े तहम्मुल के साथ अपनी मनसूबाबंदी को कामयाबी से हमकिनार करने का भी सोचते रहते हैं। साहिर का जहन इसी तरह था और जबी रोबोट की तरह उसके हर हुक्म पर अमल कर रही थी। हमारे मामू ममानी ज़्यादा चालाक न थे। उन्हें गुमान भी न था कि वो जिस बहू को फूलों की तरह रखते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, वो किस डगर पर चल रही है। उन्हीं दिनों मामू बीमार हुए और वफात पा गए। एक बड़ा कांटा अज खुद उनके रास्ते से निकल गया और सारी जायदाद अरमगान के नाम हो गई। अब जबी ने कहना शुरू किया कि आप जायदाद मेरे नाम कर दें। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे महफूज करें। अरमगान ने कहा, एक शर्त पर। जो ही हमारे घर पहला बच्चा होगा जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। जबी जो बच्चे की पैदाइश के हवाले से एहतियातों में लगी थी, उसने साहिर को शौहर की शर्त बता दी। साहिर ने कहा, कोई बात नहीं, इस तरह अगर तुम साहिबे जायदाद हो जाती हो तो ये घाटे का सौदा नहीं है। तब जबी ने एहतियात छोड़ दी और एक बेटी की माँ बन गई। अब उसने शौहर को उसकी शर्त याद दिलाई। अरमगान तो बीवी की मोहब्बत में सरशार रहता था। उसने कहा, यह भी कोई मसला है मेरी जान? मैं तुम्हारा हूँ तो मेरी हर शय तुम्हारी ही है। यूं एक रोज़ उसने मोहब्बत की सरशारी में आधी जायदाद बीवी के नाम कर दी और कहा कि बाकी की बाकी जायदाद बेटे की पैदाइश पर तोहफा दूंगा। ममानी ने तो पहले ही अपना हिस्सा अरमगान के नाम कर दिया था, उन्होंने और किसे देना था। जब जबी ने बेटे को जन्म दिया तो अरमगान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अब भला कौन उनकी खुशगवार जिंदगी बारे शक कर सकता था। अरमगान ने अपने कुल मालो मता का मालिक बीवी को बना दिया। औरत कितनी भी गुमराह हो, जब माँ बन जाती है तो अपने बच्चों से वफादार हो जाती है और इसी सबब शौहर के साथ भी वफा निभा देती है। मगर जबी जाने किस मट्टी की बनी थी कि उसे ना तो बच्चों का ख्याल था और ना शौहर के बेलौस प्यार का। उसका दिल खाविन की चाहत पाकर भी उसके जानिब माइल ना हो सका। वो अब भी साहिर के शहर में गिरफ्तार उसके ख्यालों में गुम रहती थी, जबकि एक शादीशुदा औरत के लिए वो गैर महरम था। लेकिन उस नादान के दिल पर तो जैसे मोहर लग चुकी थी कि उसे अच्छाई बुराई गुनाह सवाब किसी बात का लिहाज ही न रहा था। वो अगर शादी के बाद साहिर से रिश्ता तोड़कर राब्ते ख़त्म कर डालती तो अपना घर आबाद करके घरेलू खुशियों से दामन भर लेती और अपने बच्चों की मोहब्बत से भी लुत्फ़अंदोज़ होती। मगर उस बदनसीब औरत के लिए खुशनसीबी, घर का सुकून, शौहर का प्यार, तमाम आसाइश व आराम बेमानी हो गए थे। वाकई वो ऐसी जनूनी लोगों में से थी
جن کو اخلاقی اقدار کا لحاظ نہیں رہتا۔ ممانی اب اکثر بیمار رہنے لگی تھیں۔ جبیں نے ارمغان سے کہا کہ مجھ سے تمہاری ماں کی خدمت نہیں ہوتی، مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھوں یا تمہاری ماں کی دیکھ بھال کروں۔ ارمغان اپنی بوڑھی ماں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس بات پر آئے دن جھگڑا فساد رہنے لگا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے جب گھر میں اپنی وجہ سے بے سکونی دیکھی تو بیٹے کی پریشانی کا غم دل پر لے لیا۔ وہ بہو کی چخ چخ سن کر اتنی بیمار پڑی کہ انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ساس کی غیر موجودگی میں بہو کو پوری آزادی مل گئی۔ اب منصوبے پر عمل درآمد کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر سے کہا کہ میں اماں کو دیکھنے اسپتال جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ اس نے دونوں بچوں اور آیا کو بھی ساتھ لے لیا۔ آیا سے کہا کہ اسپتال کے اندر چھوٹے سے بچوں کو نہیں لے جا سکتے، تم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہنا، اور ڈرائیور سے کہا کہ تم بھی گاڑی کے پاس رہو تاکہ بچوں کی نگرانی کر سکو۔ پھر وہ نوکر کے ہمراہ ساس کو دیکھنے ان کے روم میں چلی گئی۔ شوہر کو چلتے وقت فون کر دیا تھا کہ آپ گھر آ جائیے، میں اماں کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ارمغان کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی۔ وہ فوراً گھر روانہ ہو گیا۔ گیٹ پر پہنچا، تالا کھولا اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر ماں کے پاس جاگتے گزارنے سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جبیں نے گھر کی ایک چابی ساحر کو بھی دے رکھی تھی جو اس منصوبے میں کام آنے والی تھی۔ ایک پڑوسی نے گیٹ کھلا دیکھا تو اسے اچنبھا ہوا کہ آج ارمغان کا گیٹ کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ لوگ تو چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہمیشہ گیٹ بند رکھتے تھے۔ اس نے جھانکا تو جو گاڑی ارمغان کے استعمال میں رہتی تھی سامنے ہی نظر آ گئی، جبکہ دوسری گاڑی اور ڈرائیور موجود نہیں تھے۔ اس نے نوکر کو آواز دی جو ہمیشہ گیٹ پر موجود رہتا تھا، مگر آج وہ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے بہت آوازیں دیں، بیل دی، مگر کوئی جواب نہ ملا، جیسے گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ راحیل ان کا پرانا پڑوسی تھا، جانتا تھا کہ ارمغان کی امی بیمار ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں۔ شاید ایمرجنسی میں یہ لوگ نکلے ہیں اور گیٹ بند کرنا بھول گئے۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے ارمغان کو پکارا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا جو نظارہ دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ کسی نے ارمغان کو گولی مار دی تھی، کیونکہ وہ فرش پر اوندھے منہ پڑا تھا اور خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دہل گیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ راحیل نے فوراً پولیس کو فون کر کے واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ راحیل 2-4 مرتبہ ارمغان کے ساتھ ممانی کی عیادت کے لیے جاتا رہا تھا۔ پولیس کے ساتھ اسپتال گیا، جہاں مہجبیں ساس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بچے ملازمہ کے ہمراہ گاڑی میں موجود تھے۔ جب راحیل نے بتایا کہ کسی نے ارمغان کو گھر کے اندر گولی مار دی ہے تو یہ سنتے ہی ممانی کا ہارٹ فیل ہو گیا اور مہجبیں زاروں کے تار رونے لگی۔ سسر تو پہلے ہی داغ مفارقت دے چکے تھے۔ شوہر اور ساس بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ رو رو کر کہتی تھی کہ اب اس کا اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کے والدین کو بھی راحیل نے اطلاع کی کہ جو جبیں اور بچوں کو ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ پولیس نے محلے داروں سے پوچھ گچھ کی۔ ہر ایک نے گواہی دی کہ میاں بیوی میں آپس میں بہت پیار تھا اور حسن سلوک سے رہ رہے تھے۔ ہم نے کبھی ان کا جھگڑا نہیں سنا۔ مہجبیں کے اخلاق کی سب نے تعریف کی اور گواہی دی کہ وہ کبھی روٹھ کر میکے نہیں جاتی تھی۔ مہجبیں کے والدین کی معاشرے میں کافی عزت تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ البتہ ارمغان کے قتل کو لوگ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے رہے تھے، کیونکہ 2 کرایہ داروں سے ان دونوں اس کا جھگڑا چل رہا تھا جو اس کی دکانیں خالی نہیں کرتے تھے اور کرایہ بھی وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ کچھ دن تفتیش ہوتی رہی، پھر کیس دفتر دخل ہو گیا کہ یہ اندھا قتل تھا۔ ارمغان کے ساس سسر نے بھی توجہ سے کیس کی پیروی نہیں کی کہ ان جھنجھٹوں کا وبال کون بھگتتا ہے۔ میرے ابو اور ماموں کچھ دن بھاگ دوڑ کرتے رہے، پھر وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ 1 سال بعد مہجبیں کی دوسری شادی ہو گئی۔ جس شخص سے شادی ہوئی تھی اس کا نام سنا تو میں دنگ رہ گئی۔ پھر خود کو سمجھایا کہ اس کی کسی سے تو شادی ہونا تھی، اسی سے کر لی ہے جس سے چاہت تھی۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ مہجبیں کو سابقہ شوہر کی جدائی کا ملال تھا یا ساحر سے شادی کر کے خوشی ہوئی، یہ تو وہ جانے یا خدا، کیونکہ ضمیر تو انسان کے اندر ہوتا ہے اور قدرت غلط کاموں کی سزا بھی ضرور دیتی ہے۔ قاتل زمانے کی نظروں سے چھپ جائے تو بھی قدرت کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ مہجبیں پر جلد ہی ساحر کی حقیقت کھل گئی۔
رفتہ رفتہ اس نے ساری دولت و جائیداد ہتھیا لی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک گھر اور 2 دکانوں کے سوا جبیں کے پاس کچھ نہ بچا۔ اس عورت نے ساحر پر اندھا اعتماد کیا تھا، کیونکہ محبت ہوتی ہی اندھی ہے۔ جب سب کچھ لٹ چکا تب عقل سے پیدل مہجبیں کو ہوش آیا۔ اب ساحر کا رویہ اس کے ساتھ اہانت آمیز ہو چکا تھا۔ ساحر کہتا کہ اپنے دونوں بچوں کو ماں کو دیا، لیکن وہ اپنے معصوم بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ساحر نے مہجبیں کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ تم ایک جنونی عورت ہو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، کیا خبر کل تم میرے ساتھ کیا کرو، کیا پتہ تم مجھے زہر دے دو۔ وہ روتی بچوں کے ساتھ والدین کے گھر لوٹ آئی اور رو رو کر اپنی بپتا سنائی۔ اس نے بتایا کہ سب کچھ ہتھیانے کے بعد ساحر اس سے وہ گھر بھی اپنے نام لکھوانا چاہتا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ انکار پر اس کو طلاق دے دی اور دولت سمیٹ کر بیرون ملک چلا گیا۔ یہ ہوا جنونی محبت کا انجام۔ سوچتی ہوں مہجبیں کے پاس کیا بچا، اس نے تو خود اپنی خوشیوں کو آگ لگائی۔ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ سمجھ نہ پائی کہ کس نے کس سے محبت کی۔ ارمغان نے مہجبیں سے، اور مہجبیں نے ساحر سے، اور ساحر نے دولت سے۔ ساحر کو تو دولت مل گئی، مگر مہجبیں کو کیا ملا، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے اور بچوں کے دامن میں پھولوں کی جگہ خار بھرے اور اپنے والدین کے دامن میں غم ڈال دیے۔ ناظرین، کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔